مفتی صاحب ابھی چونکہ ایک امتحانات کا زمانہ چل رہا ہے طلباء کے لیے، مدارس کے اندر جو پڑھنے والے طلباء ہوتے ہیں، پھر جیسے ہی چھٹیاں ہوتی ہیں، امتحانات ختم ہوتے ہیں تو 2 مہینے کی، 2.5 مہینے کی، 1.5 مہینے کی چھٹیاں ہو جاتی ہیں. اس میں طلباء کوئی صرف نحو کے دورے، کہیں پر عربی انگلش کے دورے، کہیں پر کوئی جدید کورسز کے دورے، کہیں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا. اس پورے دورانیے میں طلباء کا جو یہ وقت ہے، اس وقت کو وہ آج کے زمانے کو، آج کے دور حاضر کو مد نظر رکھتے ہوئے کس طرح سے اس کو اچھے طریقے سے قیمتی بنا سکتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ کسی دورے میں چلے جائیں، سب دن وہاں گزار لیں، یا کچھ کر کے سب کو حاصل کریں؟ کیا کریں؟ کوئی اچھا سا مشورہ. دیکھیے بڑا اہم سوال ہے، اور ہمارے بعض اوقات طلباء اس کی وجہ سے بہت پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، اور پریشانی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مدارس کے انتظامیہ، ان کی انتظامیہ اور مدرسین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلباء کو بڑی واضح گائیڈ لائن دیں اپنی چھٹیوں کے حوالے سے. خصوصاً جو لوگ دورہ حدیث کر کے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی کیریئر کاؤنسلنگ کرنا یہ ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے. یہ جو آپ نے سوال کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ طلباء کی حیثیات کے لحاظ سے مختلف اس کی صورتیں ہو سکتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ طلباء اگر ایسے ہیں کہ ان کے والدین بوڑھے ہیں، کوئی خدمت کرنے والا نہیں ہے، اور والدین کو ضرورت ہے کہ ہمارا بیٹا آئے ہماری خدمت کرے، تو ایسے موقع پر تو ان کے لیے سب سے اہم یہی ہے کہ وہ چھٹیاں ہوتے ہی گھر جائے اور ساری چھٹیاں گھر میں گزارے، والدین کی خدمت کرے. بعض اوقات طلباء کو یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ 8-9 مہینے گھر سے دور رہ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو مخدوم بن جاتے ہیں. مخدوم بننے کا مطلب یہ کہ ماں بھی اس کی خدمت کر رہی ہے، باپ بھی اس کی خدمت کر رہا ہے، اور وہ یہ باور کرا رہا ہوتا ہے کہ میں نے تو بڑا تیر مار لیا، 10 مہینے میں گھر سے باہر تھا، پڑھتا رہا ہوں، بڑا احسان کیا تم پہ، لہٰذا تم سارے میری خدمت کرو. تو بھائی مدرسے میں تو آپ کو یہ پڑھایا گیا تھا کہ تم نے جا کے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے. مدرسے میں یہ تھوڑی پڑھایا گیا تھا کہ جا کے ماں باپ سے خدمت کروانی ہے. تو جو پڑھا تھا اس کا جا کے الٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو پہلی بات، جو طلباء گھروں کو جاتے ہیں ان کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے، یہ سمجھنی چاہیے کہ بھائی آپ خادم بنیں، مخدوم نہ بنیں. خادم بننے کا مطلب یہ اپنے والدین کی بھی خدمت کریں، بہن بھائیوں کی بھی خدمت کریں، پڑوسیوں کی، رشتہ داروں کی. ان کو یہ میسج جائے کہ بھئی دین پڑھنے والا آدمی معاشرے میں کیسے پازیٹیو رول پلے کر سکتا ہے، کیسے ایک مثبت کردار کا حامل ہوتا ہے کہ جب وہ معاشرے میں آتا ہے تو لوگوں کی خدمت کرتا ہے، نہ یہ کہ الٹا جا کے کسی پہ بوجھ بن جائیں. تو کچھ طلباء تو ایسے ہوں گے جن کو ظاہر یہی مشورہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ گھر جائیں. کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس موقع ہوتا ہے، ان کے پاس اپرچونیٹی ہوتی ہے، والدین کی خدمت کرنے والے دوسرے بہن بھائی موجود ہوتے ہیں، کوئی ایسی خاص ان کو ضرورت نہیں ہوتی، والدین کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ کچھ پڑھیں، تو ان کو پھر اپنی صلاحیت کے مطابق کوئی انتخاب کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر کسی طالب علم نے ثالثہ پڑھ لیا ہے، ثانیہ پڑھ لیا، ثالثہ پڑھ لیا، لیکن اس کو لگتا ہے کہ ابھی بھی میں صرف میں کمزور ہوں. اب ظاہر ہے کہ ثانیہ کے بعد تو ہمارے ہاں صرف کی کوئی کتاب درس نظامی میں شامل نہیں ہے، آگے جا کے تو بس اجرا ہی ہو رہا ہوتا ہے. یا وہ مثال کے طور پر خامسہ میں پہنچ گیا، اور خامسہ میں بھی اس کو لگتا ہے کہ بھئی میری نحو ابھی تک کمزور ہے. اب خامسہ میں تو نحو کی کوئی کتاب ہمارے درس نظامی میں نہیں ہے شرح جامی کے بعد. تو اس کو چاہیے کہ اپنی بیسک مضبوط کرے. طلباء کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے، وہ آج کے دور کی بات ہو یا پہلے کے دور کی بات ہو یا آئندہ کے دور کی بات ہو، وہ یہ کہ ان کی علمی استعداد مضبوط ہونی چاہیے. اس لیے کہ اگر اس کو صرف نہیں آتی، اس کو نحو نہیں آتی، اس کو علوم عربیت کا نہیں پتہ، وہ خاک خدمت کرے گا جا کے، اردو کتابیں پڑھ کے لوگوں کو تقریریں کرے گا، ان کے سامنے باتیں کرے گا. ہماری تو سارا تراث ہمارا عربی میں، تفاسیر، حدیث، قرآن کی تفسیر، حدیث کی شروحات سب عربی میں. تو کیا وہ اردو میں پڑھ کے لوگوں کو بتاتا رہے گا؟ تو وہ کیا استفادہ کرے گا اپنی علمی تراث سے؟ تو یہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ جو بنیاد ہے علوم دینیہ، علوم عربیت، صرف نحو، اس کے اندر اپنے آپ کو مضبوط کرے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ ایک ایسی مناسب استعداد میری پیدا ہو گئی ہے کہ میں اگر کسی دورے میں نہ بھی جاؤں تو میں اپنے مطالعے سے یا مزید اجراء سے یا جیسے جیسے آگے بڑھتا جاؤں گا میری صلاحیت بہتر ہوتی جائے گی، تو ٹھیک ہے، پھر وہ یہ نہ کرے. اس کے علاوہ مزید بھی ہمارے ہاں دورے ہو رہے ہوتے ہیں، تفسیر کا ہوتا ہے، مختلف انگلش کا، عربی کا، لینگویجز کا، کورسز ہو رہے ہوتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا کے حوالے سے جو کورسز ہو رہے ہوتے ہیں. تو ان کے اندر بھی یہ انسان کے ذاتی ذوق سے بھی یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں کہ اس کا ذوق کس چیز کا ہے، یا اس کا ویژن کیا ہے. اس نے آگے جا کے مدرس بننا ہے، اس نے آگے جا کے ایک خطیب بننا ہے، اس نے آگے جا کے کمشنر بننا ہے، اس نے آگے جا کے کیا اس نے کرنا کیا ہے.
اور ظاہر ہے کہ ہمارے طلباء کو عموماً یہ پتہ ہی نہیں ہوتا. یعنی رابعہ خامسہ کے طالب علم کو کیا، دورہ حدیث کے طالب علم کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. سوال کریں کہ کیا کرنا ہے، وہ کہتے ہیں ابھی سوچا نہیں ہے. سوچا نہیں ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، جو بہتر ہوگا ہو جائے گا. تو بعض طلبہ پھر کوئی مصروفیت نہ ہونے کی وجہ سے تخصصات میں داخلہ لے لیتے ہیں. ان سے پوچھیں کہ بھائی کیوں لیا ہے، تو وہ کہتے ہیں بس کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا تو میں نے کہا 1 سال اور پڑھ لیتے ہیں مدرسے میں. یہ جو طرز عمل ہے نا، ہمارے طلبہ کو اس سے باہر نکلنا ہوگا. اولا، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ، خامسہ میں آ کر آہستہ آہستہ ان کا ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اس حساب سے ان کے پاس دنیاوی ڈگریز ہونی چاہیے، جو بھی وہ یونیورسٹی کی ڈگری ہے وہ حاصل کریں. تو حاصل کلام میری گفتگو کا یہ ہے کہ یہ چیزیں طالب علم اور طالب علم کی حیثیت کے حساب سے مختلف ہو سکتی ہیں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. لیکن اتنی بات ہے کہ بہرحال اس کو مفید بنانا چاہیے. اپنی صلاحیتوں کو سیکھنے کا عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے. ہم جب چھوٹے تھے تو ہم یہ سنتے تھے کہ ان دوروں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے. جس آدمی نے 2 سال میں صرف نہیں سیکھی وہ 1 مہینے میں کیا سیکھے گا. یہ بالکل فضول بات ہے. آج دنیا نے ثابت کر دیا ہے، جدید ریسرچ نے، تحقیق نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ شارٹ کورسز میں، بوٹ کیمپ میں 40 دنوں میں وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں جو آپ پورے سال میں نہیں سیکھتے. تو یہ بات کرنا اب آؤٹ ڈیٹڈ بات ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. ہاں یہ آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ جہاں دورہ کرنے جا رہے ہیں خود ان کی صلاحیت کیا ہے. اگر وہاں صرف پڑھانے والے کو خود صرف نہیں آتی تو آپ کو خاک پڑھائے گا. اگر اس کو خود نحو نہیں آتی تو آپ کو کیا نحو پڑھائے گا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہاں کے پڑھانے والے مدرسین جو آپ کو کوئی بھی فن جو پڑھنے آپ جا رہے ہیں وہ پڑھانے والے کی صلاحیت کیا ہے، اس فن میں جو فن وہ آپ کو پڑھا رہا ہے. اگر وہ اس فن کا ماہر ہے تو آپ کو قربانی بھی دینی پڑتی ہے تو دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سینئر طلبہ ہوتے ہیں، جیسے سابعہ کسی نے پڑھ لیا ہے، سادسہ پڑھ لیا ہے، وہ اپنے علاقوں میں جا کے کوئی چھوٹے موٹے دینی کورسز کروا سکتے ہیں. چھوٹے موٹے شارٹ کورسز، مثال کے طور پر نماز کا کورس کروا دیا، رمضان کورس کروا دیا، حج کورس کروا دیا، چھوٹا موٹا کوئی درس قرآن کا حلقہ، تاکہ طالب علمی کے دور سے تھوڑا بہت ان کی کوئی نہ کوئی پریکٹس شروع ہو جائے. اور اس میں وہ اپنے اساتذہ سے رہنمائی لیتے رہیں کہ میں درس قرآن دینا چاہتا ہوں، میں نماز کورس کروانا چاہتا ہوں، میں کیا کروں. اساتذہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں گے، آہستہ آہستہ وہ پریکٹیکل فیلڈ میں مہارت ان کو ملتی جائے گی. ٹھیک ہے، بہت وضاحت کے ساتھ جواب آ گیا.